الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم املم یونبا بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے ابراہیم الذی وفا اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صفوں میں تھا، اللہ تازر و وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، من لیس للانسان الا ما سعی، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 27واں، سورۃ النجم کی آیات مبارکہ 36، 37، 38 اور 39 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ جو شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، حق سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رک جاتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اس کی بخیلت ہے، یہ حرص ہے، اور اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہوگا جو اپنے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن شرط اس کے ساتھ کیا؟ ایمان۔ اگر ایمان ہے اللہ پر، اللہ کی توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، قرآن مجید کی حقانیت پر، اور آخرت پر کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، تو تب یہ نیکیاں آخرت میں کام آئیں گی، تب آپ کا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کام آئے گا۔ اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں دار و مدار ایمان پر ہے اور نیت پر ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انما الاعمال خواتم، اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ آپ کا خاتمہ جو ایمان پر ہوا ہے یا ایمان پر نہیں ہوا۔ اگر آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو پھر آپ کی نیکیاں وہاں کام آئیں گی، اللہ کی طرف سے تمہیں اجر ملے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو وہ ناکام ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں خوشنودی اور رضا کاملہ عطا فرمائے۔ کہ جہاں یہی ہے کہ جس نے منہ موڑ لیا حق بات سے، جس نے حق بات کو نہ مانا، جو اپنی خواہش پر چلا، اور پھر کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں؟ غیب کی خبریں صرف اللہ کی ذات جانتی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیب کا علم نہیں دیا۔ انبیاء کو بھی وہی علم دیا جو بتایا۔ انبیاء نے جو آنے والے حالات کی پیشنگیاں کی وہ عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کو جو وحی کیا اس کے ذریعے انہوں نے ان آنے والے حالات کا بتایا۔ صرف عالم الغیب اللہ کی ذات ہے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں میں ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہے، اولیاء بھی عالم الغیب ہے، وہ عبد القادر جیلانی بھی عالم الغیب ہے، ولی نہیں، یہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علم غیب جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر عملم ینبع بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے، اور پھر فرمایا
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفادار کہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں. ہم اپنے آپ کو دین حنیفہ جو کہتے ہیں اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. جتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل کے، وہ بھی ان کا بھی جو نسب ملتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. اس طرح بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، آخر میں عیسیٰ آئے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف آخری نبی اللہ نے بھیجا جس کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا. تو سلسلہ نبوت کا نسب کہاں پر ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام وفادار تھے. کیوں؟ کہ انہوں نے توحید کی جب دعوت دی تو گھر میں والد مخالف ہو گیا. جو والد کیا تھا؟ آزر اس کا نام تھا. وہ بت پرست بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور بت بنانے والا بھی تھا. یعنی وہ بت بناتا تھا، یعنی بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا، اور بتوں کی عبادت بھی کرتا تھا. اب اتنا یعنی کہ وہ شرک کے خاندان میں پیدا ہوا. اور جب آپ کو اس سلسلے میں آگ میں ڈالا گیا، آگ میں، تو یہ وفا تھی کہ آپ نے اللہ کے دین کو پھیلایا. پھر اللہ نے اس کا صلہ کیا دیا کہ آج ہم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی بھی کہتے ہیں. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر اللہ تعالیٰ وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک نے خود جواب دینا ہے. آج ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، ان پر لعن و طعن کر رہے ہیں. بھائی تم سے تو اللہ ان کے بارے میں نہیں پوچھے جائے گا. تم سے تو سوال نہیں ہوگا کہ میرے صحابہ کرام کیسے تھے. تم سے تو تمہارے اعمال کی بابت پوچھا جائے گا. تو یہاں یہی ہے کہ کوئی شخص سے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہاں آپ کے اپنے نیک اعمال کام آئیں گے. اللہ سے دعا کرو اللہ نیک اعمال کرنے والا بنائے تاکہ ہماری بخشش کا جو ذریعہ بن جائے. اور پھر فرمایا مَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی. یعنی جو کوشش آدمی جو محنت کرتا ہے اس کو جتنی محنت کرتا ہے اتنا صلہ ملتا ہے. مطلب کیا؟ یعنی جس طرح کوئی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر ایک اپنا جواب دے ہوگا. اور اس طرح سے آخرت میں اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا جن میں ان کی اپنی محنت ہوگی. اور اس جزا کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں. دنیا تو یہ دار الامتحان ہے. جیسا کہ بعض سوشلسٹ قسم کے لوگ، دائریے قسم کے لوگ، لبرل قسم کے لوگ یہ باور کرانے کے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بس دنیا میں جو سوشلسٹ قسم کے لوگ ہیں نا، ان کے جو اہل علم ہیں وہ یہ مفہوم باور کرا کے حاضر زمینداری اور کرایہ داری کو ناجائز قرار دیتے ہیں. وہ کہتے زمینداری نہیں ہے، کرایہ داری نہیں ہے. بھئی آپ ایک چیز کے مالک ہیں، آپ نے رزق حلال سے کمایا ہے تو وہ آپ کی اپنی چیز ہے. آپ کرایہ پر دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ سوشلسٹ کہتے ہیں نہیں، وہ سب چیز جو ہے حکومت کی ہے، جو 8 گھنٹے کام کرے گا اس کو معاوضہ ملے گا. لیکن اسلام تو ملکیت دیتا ہے. اس لیے تو زکوٰۃ ہے. جب آپ کے پاس آپ صاحب نصاب نہیں ہو تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ سب جب لوگ ایک برابر ہوں گے زکوٰۃ کا رکن تو ختم ہو جائے گا بھائی. البتہ اس وجہ سے ان علماء کا استدلال صحیح ہے جو کہتے ہیں قرآن خوانی کا ثواب میت کو
وہ کہتے ہیں نہیں پہنچتا، لیکن نہیں پہنچتا ہے. جب آپ قرآن خوانی کرتے ہیں نا اور اس کا ثواب پہنچاتے ہیں تو وہ پہنچتا ہے. شرط ایمان والی ہے. بعض کہتے ہیں نہیں پہنچتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب مرنے والوں کو نہیں پہنچتا. لیکن مرنے والوں کو پہنچتا ہے. اس میں علماء کے اختلاف ہے. ہمارا یہ نظریہ کہ پہنچتا ہے. وہ ہمارے محتاج ہیں دعاؤں کے. قرآن خوانی کر کے آپ جو ثواب لیتے ہیں، دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ اس کو بخش دے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ مردہ کا عمل نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مردوں کے لیے قرآن خوانی کی ترغیب دی. وہ کہتے ہیں انہوں نے ترغیب نہیں دی تھی. تو بہرحال یہ کہ خلافی مسئلہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں پہنچتا. لیکن جب آپ کوئی بھی نیک عمل کریں نفل میں، جو نوافل میں ہو، فرض کا نہیں پہنچتا. یہ ذہن میں رکھیں. فرض نماز ہے نا، وہ آپ کا ہے. آپ دوسرے کی طرف سے فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں اس کا فدیہ دے گا اس کو، اگر اس نے کہا تو اس کو نمازوں کا فدیہ دے دیں وہ پیسے، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کی طرف سے فرض نماز پڑھیں گے نہیں. ہاں نوافل کا ثواب ملتا ہے. جتنی نفلی عبادتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو نفلی عبادتیں ہیں نا ان کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، فرض کا نہیں پہنچتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور اس میں کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ، خیرات اور دعا کا ثواب مردوں کو پہنچ. اس پر سب متفق ہیں. اس پر سب متفق ہیں کہ آپ جو دعا کرتے ہیں اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے. جو آپ صدقہ کرتے ہیں اس کا بھی بھائی اس کا ثواب میں اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، اس کا ثواب میرے والد کی روح کو پہنچتا ہے. خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی مردوں کو پہنچتا ہے. اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مرنے کے بعد 3 چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وہ بھی دراصل انسان کے ایسے عمل ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کو دین کا علم دیا، دین سکھایا، کسی آدمی کو نیک راہ پر چلایا. وہ جو نیکیاں کرے گا آپ کو ثواب ملے گا. آپ کو ثواب، آپ کی نیک اولاد ہے، آپ کی نیک اولاد ہے، وہ جو نیک کام کرے گی اس کا ثواب آپ کو ملے گا، چاہے وہ آپ کو بخشے نہ بخشے. صدقہ جاریہ ہے. اور تیسرا، آپ نے کوئی مسجد بنوائی، آپ نے کوئی مسجد بنوائی، کوئی نیک عمل کیا، کنواں کھدوایا، رفع عامہ کے لیے کام کیا، تو جتنے تک وہ قائم رہے گا اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملے گا. اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے کہ مرنے کے بعد ہمارا جب اعمال نامہ بند ہو تو ان میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے، ان میں نیکیوں کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری کمی پیشوں کو معاف فرمائے، ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب عطا فرمائے. جو اسلام کے دشمن ہیں اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو نشان عبرت بنائے. اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.